امام بخاری نے کتاب الادب میں باب نمبر 96 قائم کیا ہے 96، اور اس کا عنوان بنایا ہے اللہ کے لیے محبت کرنے کی علامات۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اور ترجمۃ الباب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اس سے استدلال فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کی راہ پانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنے کے لیے میری اتباع کرو، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اختیار کرو۔ یحببکم اللہ، اس سے اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اس آیہ کریمہ کا ذکر کر کے تو ایک تو اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اختیار کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت ہی اللہ کی محبت کی راہ دکھاتی ہے اور اللہ کی محبت تک پہنچاتی۔ اب اگلی چیز جس پر امام بخاری کا فوکس ہے اس باب میں، وہ اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، تو امام بخاری کا جو فوکس ہے وہ پھر پچھلی 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو بندہ اللہ سے محبت کرے یا محبت کرنا چاہے، ایک دوسرا پھر محبت الہی کی خاطر حضور علیہ السلام کی اتباع کرے، کامل متابعت اختیار کرے، 2۔ تیسرا نقطہ یحببکم اللہ، متابعت نبویہ میں حضور علیہ السلام کی اتباع کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہ آیت کریمہ، اس سے امام بخاری استدلال کرتے ہوئے اگلی حدیث اس معنی پر دلالت کرنے والی لائے ہیں۔ انہوں نے مضمون محبت کو اس جگہ تک پہنچا دیا قرآن مجید کی آیت کے ذریعے کہ بندے نے اللہ سے محبت کرنے سے اپنے سفر زندگی کا آغاز کیا تھا، متابعت نبوی اختیار کی، یہ اس کا زاد سفر بنا سفر میں، اور نتیجے میں جب منزل پر پہنچا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا چکا تھا، تو اللہ خود اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو ترجمۃ الباب اور حدیث الباب کا تعلق سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ بندے سے خود محبت کرنے لگ گیا اور بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اب یہاں تک تو تھا اللہ کا محبت کرنا اس بندے کے ساتھ، کیوں کہ وہ حضور علیہ السلام کا تابعدار ہو گیا ہے، وہ اللہ کے محبوب کا غلام ہو گیا ہے، اس نے اللہ کے محبوب مکرم کی اتباع اور متابعت اختیار کر لی ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا اب جو شخص اس بندے سے محبت کرے گا جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے حضور علیہ السلام کی متابعت کے نتیجے میں، اب جو شخص بھی تم میں سے اس اللہ کے بندے سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت اس محبت کرنے والے کو قیامت میں اور جنت میں اس کے ساتھ جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا، اس لیے کہ اس بندے نے ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت کی ہے اور اللہ کے لیے محبت کی ہے، چونکہ سفر اللہ کی محبت کی چاہت سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے حضور علیہ السلام کی متابعت کے باعث اس بندے سے محبت کی ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، تو کامن ہو گیا نا، ادھر وہ بندہ اس بندے کا بھی محبوب ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے، اور ادھر وہی بندہ متابعت محمدی کے نتیجے میں اللہ کا بھی محبوب ہو گیا ہے، تو اللہ کا جو محبوب بن گیا تھا بندہ، تو آپ نے بھی ایک مومن کے طور پہ آپ نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا، تو رشتہ محبت میں جڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے اس محبت کا صلہ یہ دیا کہ جنت میں اور قیامت میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اب اس کو کتاب الادب میں لائے ہیں، اور کتاب الادب میں کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ ادب الہی ہے، اللہ کے ولی سے محبت کرنا، اس کے صالح مقرب بندے سے محبت کرنا، اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرنا، یہ ادب الہی ہے۔ جب اس سے آپ محبت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ مال و دولت کے لیے نہیں کرتے، اس کی عمارت اور جاہ و منصب کے لیے نہیں کرتے، اس کے دنیاوی اعزاز اور شان و شوکت کے لیے نہیں کرتے، اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے لیے نہیں کرتے، نہیں، دنیا کی کوئی غرض اس محبت میں نہیں ہوتی۔ آپ اس سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔
اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور اللہ کا چونکہ مقرب و محبوب بندہ ہے تو میں جب اس سے محبت کروں گا تو اس سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اور شاید اللہ مجھے بھی اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، یا مجھے محب بنا لے اپنا، یا اپنا محبوب بنا لے۔ تو دونوں طرح سے اللہ کی محبت کا عطیہ اس بندے کے ذریعے سے نصیب ہوگا جو اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اور اس کو فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو پھوڑتا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت الگ ہے، میرے محبوب بندوں سے محبت الگ ہے، اور میرے محبوب نبی مکرم سے محبت اور مطابقت الگ ہے۔ نہیں، ساری محبتوں کے سوتے اور دھارے ایک جگہ جمع ہو جاتے، یعنی محبت میں کہیں بھی غیریت نہیں رہتی، محبت وحدت پیدا کر دیتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے، کسی طبقے سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ کیف تقول فی رجل، آپ کا کیا حکم ہے، کیا ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں احب قوما، جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، ولم یلحق بہم، مگر اپنے عمل میں اور اپنی مرتبے میں اور قدر و منزلت میں ان کے برابر نہیں، ان سے مل نہیں سکتا۔ ان کا رتبہ بلند ہے، ان کا عمل بلند ہے، ان کے مجاہدات بلند ہیں، ان کی متابعت بلند ہے، ان کا زہد ورع تقوی بلند ہے، کرتا ہے ان سے محبت اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے زہد اختیار کر لیا، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے، وہ آقا علیہ السلام کی متابعت میں فنا ہو گئے، انہوں نے اللہ کی محبت کو ہر شے پہ ترجیح دے دی، ہر چیز اللہ کے لیے اپنی نیت، اپنا عمل، زندگی، ترجیحات خالص کر لی، اللہ کے ہو گئے، سو اللہ ان کا ہو گیا۔ اب ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، مگر ان کے تقوی میں، عمل میں، زہد میں، ورع میں، عبادات میں، طاعات میں ان کے برابر نہیں، ان جیسا عمل اور ان جیسا مرتبہ نہیں پا سکتا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ۔ پوری بات آقا علیہ السلام نے سن لی۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کنسیپٹ تھا، وہ کہنے پوچھنے والا کچھ اور پوچھ رہا ہے اور معاذ اللہ آقا علیہ السلام کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پوری بات سن کر جواب دیا، میں نے سمجھ لی تمہاری بات، تم پوچھ رہے ہو ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے محبوب مقرب بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے ان کے تقوی، طہارت، پرہیزگاری، عبادت گزاری، تابعداری، وفاداری کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور ہے بھی ان کی مطابعت میں، انہی کی راہ پر، ان کی پیروی میں، نیکی پر، تقوی، عبادت پر، اعمال صالحہ پر، ہے اسی راستے پر، مگر عمل میں، مطابعت میں، تقوی میں، منزلت میں، درجے میں ان کے برابر نہیں، فرق ہے۔ تو اس کا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس محبت کرنے والے کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اور جنت میں اس کے محبوب بندے کے ساتھ جوڑ دے گا، پھر بھی اکٹھا کر دے گا، جنت میں ان کو ایک ہی جگہ پہ اللہ پاک رکھ دے گا، ایک ہی مقام عطا کر دے گا، خواہ اس کا اپنا استحقاق کم مرتبے کا تھا مگر اللہ پاک اس کو ان کے مرتبے کے ساتھ جمع کر دے گا۔ اب سوال پیدا ہوا، کیوں؟ عمل میں فرق تھا، اس لیے امام بخاری لائے ہیں۔ اس کے عمل میں فرق تھا مگر ادب تھا، اللہ کی محبت کی چاہت تھی، اللہ والوں سے محبت تھی اللہ کے لیے، تو عمل صحیح تھے، بنیادی فرائض واجبات اس نے پورے کیے تھے، تھا اسی راستے پر تھا، مگر کمی تھی، کوانٹیٹی میں کمی تھی، کہیں کوالٹی میں کمی تھی، رتبے اور درجے میں کمی تھی، محنت و ریاضت میں کمی تھی، مگر اپنی تئیں کوشش کرتا تھا، ان جیسا نہیں بن سکا۔ وہ جو کمی رہ گئی اس کی اپنی عمل میں اور ان کی کاوش میں، اللہ پاک اس ساری کمی کو اس کی محبت کے باعث جو اللہ کے بندے سے اللہ کے لیے اس نے کی، اس محبت کے ذریعے کمپنسیٹ کر دے گا۔ اور اس میں چونکہ اللہ کی محبت کا ادب ہے، تو ایک ادب الوہیت کے باعث، ایک اس محبت کے باعث جو اللہ کے لیے کی، اللہ پاک اس کمی کو پورا کر دے گا۔ شرط ہے کہ اسی راہ پر ہو، رستہ نہ بدلے، ان کے شیوا سے جدا نہ ہو جائے، نیکی کی راہ کو چھوڑ نہ دے، ان کی مطابعت اختیار کرے، اپنی کوشش میں کمی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جو کمی ہے وہ اللہ پوری کر دے گا اس محبت کی برکت سے۔ اس کو بھی امام بخاری ادب کے مقام میں لائے ہیں کہ یہ جو محبت ہے اللہ والوں سے، اللہ کے لیے محبت کرنا، صالحین سے،
اولیاء سے، علماء عاملین سے، متقین سے، اللہ کے محبوب و مقرب بندوں سے محبت کرنا اللہ کی خاطر، اللہ پاک قیامت کے دن بہت سی کمیاں اس کی پوری کر کے اس کے ساتھ ملا دے گا، بشرطے کہ وہ ہے انہی کی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، انہی انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چل رہا ہے۔ اس میں وہ بگاڑ نہیں آیا بنیادی کہ راستہ بدل گیا ہو، بد زن ہو گیا ہو، بدگمان ہو گیا ہو، بے ادب ہو گیا ہو، گستاخ ہو گیا ہو، نافرمان ہو گیا ہو، معصیت کار ہو گیا ہو، راستہ چینج کر لیا ہو، یہ نہیں ہوا، رہا استقامت سے اسی راستے پر ہے، ادب قائم رکھا ہے، سوء ظن نہیں لیا، حسن ظن قائم رکھا ہے، حسن ادب قائم رکھا ہے، حسن عقیدہ قائم رکھا ہے، حسن عمل قائم رکھا ہے، حسن تعلق قائم رکھا ہے انہی کی راہ پر چلتا گیا، اس میں نہیں لرزا، مگر جو کمی رہ گئی وہ اللہ پاک نے اس محبت کے باعث پوری کر دی۔